ذیشان کاکا خیل سر ہمارے نمائندے ہیں پشاور سے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ذیشان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ تو ذیشان صاحب آج کیا منظر ہے؟ مولانا لطف الرحمان صاحب جو ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں اور کیا توقع ہے ان کو؟ سر دیکھیں، ان کو تو اب ویسے یہ پولیٹیکل اپنے آپ کو انگیج رکھنے کا ایک بہانہ ہے، اور ان کی جو امیدیں تھی وہ تو اسی دن دم توڑ گئی تھی جب انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ممبران اسمبلی کو توڑا جائے۔ پہلے انہوں نے دعویٰ کیا کہ 20 کے قریب ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز ہیں جو ہمارا ساتھ دیں گے اور ہم جو ہے نا اپنا وزیر اعلیٰ لائیں گے۔ پھر جو الیکشن کے دن قریب آتے گئے تو ان کو معلوم ہوتا گیا کہ اصل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر دعویٰ کیا گیا کہ 3 ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہم تھوڑا سا اگر زور لگائے اور اس معاملے کو ڈیلے کرے تو شاید مزید لوگ آ جائے، لیکن عین وقت ان کو معلوم ہوا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ایم پی اے پی ٹی آئی کا ہم توڑ نہ سکے کسی بھی طریقے سے۔ تو اس کے بعد اپوزیشن خود تقسیم کا شکار ہو گئی اور کسی ایک وزیر اعلیٰ پر ان کا اتفاق ہی نہیں ہو سکا۔ یہی وجہ تھی کہ آج جب سماعت ہوئی تو جے یو ایف اے کا وکیل ہی نہیں پہنچا وہاں پہ، سماعت ہو گئی اور کہا کہ جی وہ کیوں نہیں آیا، کیا ماجرا ہوا یہ؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ جب لطف الرحمان نے صبح جو ہے درخواست دائر کی پشاور ہائی کورٹ میں، تو اس درخواست میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ جو سابق تھے علی امین گنڈاپور، انہوں نے آئین کے آرٹیکل 103(8) کے تحت جو استعفیٰ دیا تھا۔ 2 بار انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، ایک بار دیا تھا وہ استعفیٰ تھا جس پر جو ہے گورنر نے کہا کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ پھر انہوں نے 11 اکتوبر کو ہینڈ ریٹن استعفیٰ بھیج دیا جس کی وغیرہ یہ تو ہوگی بات۔ ہاں وکیل کا بس کوئکلی بتا دیں کہ وہ کیوں نہیں آئے۔ میں وکیل نے یہ مین پلی آرٹیکل 130 سب سیکشن 3 اور 4 کے تحت یہ ویکینسی خالی تھی ہی نہیں، کیونکہ علی امین گنڈاپور کا استعفی منظور ہی نہیں ہوا تھا، تو کس طرح اسپیکر نے الیکشن اناؤنس کیا اور پھر اس پر الیکشن بھی ہوا ہے۔ یہ تو ان کا پلی تھا، انہوں نے درخواست جمع کی، یہ سماعت کے لیے بھی مقرر ہوئی، سید ارشد علی اور وقار احمد نے اس کیس کو سننا تھا۔ پھر ہوا یہ کہ جب ان کو یہ لگا کہ پہلے جب عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تو اس دوران جو ہے چیف جسٹس نے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ آپ نے جب الیکشن اناؤنس ہوا تو کیوں اس پروسیس کو چیلنج نہیں کیا، جب پروسیس کو چیلنج نہیں کیا تو پھر آپ نے کیوں الیکشن میں حصہ لیا جب یہ غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام تھا، جب آپ نے اس میں امیدوار اتارے ہیں، امیدواروں کے کاغذات جمع کیے یا نام جمع کیے، تو پھر آپ نے الیکشن سے بائیکاٹ کیا۔ تو یہ جب سوالات وہاں پر اس وقت جو لطف الرحمان کے وکیل تھے بیرسٹر یاسین صاحب، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور میں اس کو دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے جب اس طرح کے سوالات اور اعتراضات سن لیے تو وہ اس کی باڈی لینگویج ختم ہو گئی اور اس کو لگا کہ میں نے جو پٹیشن دائر کی ہے اس میں تو کئی مسائل سامنے آئیں گے، اگر یہ آج بھی اس پر سماعت ہوتی ہے تو مجھے کچھ نہیں ملنا، ویسے بھی کچھ نہیں ملنا، زیادہ سے زیادہ گھبرا گئے وہ، بس ٹھیک ہے، غائب ہو گئے پھر گھبرا کے۔ چلیں بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ذیشان کاکا خیل آپ کا۔ دیکھیں نا اب بڑے نقطے پہ نقطہ ہے نا، پہلے ادھر ناکامی ہوئی، نہیں نامینیشن پیپرز فائل کر دیے، وہ فائل کیوں کیے، پھر کہا کہ جناب قواعد کے مطابق نہیں ہو رہا، تو بہرحال لیکن بنیادی حقیقت یہ ہے کہ اسمبلی کی بھاری اکثریت نے وہ سہیل افریدی صاحب کو چن لیا۔ ٹھیک، اب آپ پرسوں کرا دیں الیکشن، دوبارہ کرا دیں، دوبارہ کرا دیں، بھاری اکثریت ان کے ساتھ ہے اور ہو سکتا ہے کہ عدالت جو ہے اس حقیقت کو نظر انداز نہ کر سکے، لیکن بہرحال اب توقع ہے کہ کل یہ کٹا کٹی نکل جائے گا۔ سر آج جو ہے وہ انہوں نے خوشی کا اظہار کر دیا کیونکہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ خان صاحب سے مل کر آئے اور انہوں نے کہا کہ جی وہ اس پروسیس سے بڑے خوش ہوئے خان صاحب۔ ذرا میں چاہ رہا ہوں کوئکلی ذرا دیکھ لیں انہوں نے بیرسٹر گوہر صاحب نے کیا فرمایا۔ وہاں چلیں شرم الشیخ چلیں، بس فوراً چلتے ہیں سر، صرف میں سے دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ خان صاحب جو ہیں وہ خوش تھے آج۔ بیرسٹر گوہر نے کیا کہا؟ صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف دہشت گردی کی ہر فارم میں مذمت کرتی ہے۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب میں تنقید کرتا ہوں تو میں ایز اے سیاستدان پالیسی پہ میں تنقید کرتا ہوں کہ کوئی سلوشن ہم نکال لے، ہم ہر قسم کے دہشت گردی کے خلاف ہے۔ خان صاحب نے کہا جب میں تنقید کرتا ہوں تو میں دہشت گردی کو سپورٹ نہیں، میں دہشت گردی کے خلاف سلوشن کے لیے حکومت کی پالیسی پہ میں تنقید کرتا ہوں۔
ٹھیک ہے، Clarification- بتا دیا کہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے افغانستان سے اس کی وہ مذمت کرتے ہیں، مگر وہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل جو ہے، یہ پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کا حل جو ہے ذرا بڑی سوچ سمجھ کے نکالا جائے. یہ اپنا نقطہ نظر ان کا سامنے آ گیا.